سے ان کو گزرنا پڑے گا، ایک پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ ایک جنت ایک مقام ہے، جہنم ایک مقام ہے، جو اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا، اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو چونکہ وہ حساب و کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، حساب و کتاب کا خوف نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ وقت وہ بھی آیاتی کا کتابہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جہنم میں جانے والے جنہوں نے ہماری آیات کو بہت زیادہ جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کو بہت زیادہ جھٹلایا۔ یعنی اللہ پاک نے لوگوں کی اصلاح کی خاطر انبیاء کرام بھیجے، لوگوں کی اصلاح کی خاطر بہت سارے رسول اعظام کو بھیجے، لیکن کافروں نے ان انبیاء کرام کو بھی جھٹلا دیا، کافروں نے ان رسول اعظام کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے طرح طرح کے دلائل دیے، لیکن کافروں نے ان دلائل کو تسلیم نہیں کیا، ان سارے دلائل کا انکار کر دیا۔ چونکہ کافروں نے سارے دلائل کا انکار کر دیا، اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، وقت بھی آیاتی کا کردارہ، کہ چونکہ انہوں نے ہماری بہت ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، ہمارے انبیاء کرام ہمارے رسولوں کا انکار کیا تھا، وہ جو دلائل لے کر آئے تھے ان دلائل پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اس لیے جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز ہم نے لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ کہاں لکھ کر؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ جس وقت اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تھا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، اس وقت سے لے کر پھر فرشتوں کو بنایا، پھر جنات کو بنایا، پھر انسانوں کو بنایا، پھر دنیا کو بنایا، پھر انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، پھر میرا انسان دنیا میں آیا، وہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت کے بعد جنت جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو کافر جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد وہ کیا کیا عذاب ہوگا، جو مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد کیا کیا جو ہے ان کو آسائشیں ملے گی، وہ سب کی سب اللہ فرماتا ہے ہم نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، سب کچھ ہم نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔ فَذُوقُوا وَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اب چکھو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ یعنی جس وقت جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم سے نکالو، ہمیں جہنم سے نکالو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا، اپنا عذاب چکھو، وَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہیں زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب کے طور پر، یعنی تمہارا عذاب سب مزید زیادہ کر دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں جانے کے بعد سب سے بڑی آفت کیا ہوگی؟ جہنمیوں کے لیے جہنم میں جانے کے بعد سب سے بڑی آفت کیا ہوگی؟ یعنی انہیں سانپ بھی کاٹ رہے ہوں گے، انہیں بچھو بھی کاٹ رہے ہوں گے، انہیں آگ کی زنجیریں بھی پہنا دی گئی ہوں گی، انہیں جو ہے بہت ساری تکلیف بھی دے دی گئی ہوگی، آگ کے اندر وہ جل بھی رہے ہوں گے، آگ کے صندوق کے اندر بند بھی ہوں گے، بہت سارے جنہوں نے عذاب ہوں گے۔ سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ جب وہ جہنم سے باہر نکلنے کی تمنا کریں گے، انہیں کہا جائے گا فَذُوقُوا وَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو اپنے اعمال کا بدلہ۔ دنیا کے اندر ہمارے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، دنیا کے اندر ہمارے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں مانا کرتے تھے، دنیا کے اندر جو ہے وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے،